اکثر علماء سے ہوتا ہے کہ آیا کہ دوسروں کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے، کہ ایک سال ہم نے اپنی طرف سے قربانی کر لی، اب ہم اگلے سال جو ہے وہ کسی اور کی طرف سے قربانی کریں گے۔ مثلا اس بار شوہر نے قربانی کر لی، وہ اگلا سال آیا، اس نے سوچا کہ چلو یار پچھلے سال میں نے کر لی تھی، اب میں قربانی جو ہے وہ اپنی بیوی کی طرف سے کر دیتا ہوں۔ ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیے، گھر کے اندر جتنے بھی افراد پائے جا رہے ہیں، 3 4 5 7، اگر تو ہر ایک فرد کے اوپر قربانی کی جو شرائط ہیں وہ لاگو ہو رہی ہیں، تو پھر ہر فرد کی قربانی کرنا جو ہے وہ واجب ہوگا علیحدہ طور پر۔ اور اگر گھر کے اندر 1 2 3 افراد ہیں تو ان کے اوپر اگر قربانی کرنا واجب آ رہا ہے تو وہی کریں گے، باقی قربانی نہیں کریں گے۔ اگر گھر کے اندر مثال کے طور پر شوہر، بیوی، بالغ بیٹا، بالغ بیٹی اور بہو موجود ہے، اب گھر کے اندر یہ 5 افراد ہیں، تو 5 کے 5 اتنے مال کے نصاب ہیں کہ اتنا ان کے پاس پیسہ روپیہ ہے کہ یہ قربانی ان کے اوپر واجب ہو رہی ہے، تو یہ اپنی قربانی کریں گے۔ لیکن اگر گھر کے اندر صرف شوہر پر قربانی واجب ہو رہی ہے تو شوہر کرے گا۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ قربانی جب کر لی اور اگر اس کا دل کرتا ہے کہ میں قربانی اپنی بیوی کی طرف سے بھی کروں، اپنی ماں کی طرف سے بھی، اپنے باپ کی طرف سے بھی، تو پھر اس کو اپنی قربانی کے ساتھ ایک دوسرا جانور بھی خریدنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ قربانی کرتے وقت وہ کہہ دے کہ یہ میری بیوی کی طرف سے ہے اور اپنا ذکر ہی نہ ہو اور اپنی نیت ہی نہ ہو، پھر قربانی جو ہے وہ واجب کسی کی طرف سے ادا نہیں ہوگی، بلکہ یہ نفل میں چلی جائے گی، اور پھر اس کے اوپر جو واجب تھا وہ ادھورے کا ادھورا رہ جائے گا۔ اسی طرح بالفرض بعض اوقات گھر کے اندر 3 افراد ہیں، پہلے دن قربانی، جب عید کا پہلا دن آیا تو ایک کے اوپر قربانی واجب ہو گئی اور اس نے قربانی کا جانور خریدا اور قربان کر دیا اللہ کی راہ میں۔ اب دوسرے دن بیوی اتنی مالدار ہو گئی کہ اس پر قربانی واجب ہو رہی ہے، اب دوسرے دن جو ہے وہ بیوی اس کا جانور خرید کر اس کی طرف سے وہ خود جو ہے وہ قربانی جب شوہر لے کے آئے گا تو اس کی طرف سے قربانی جو ہے وہ ادا ہوگی۔ اسی طرح اگر تینوں دنوں کے اندر گھر کے اندر صرف ایک ہی مالدار رہا، یا سال ہر سال یہ چلتا رہا کہ گھر کا صرف ایک شخص، باپ ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے، وہی مالدار ہوتے رہے اور ان پر ہی واجب ہوتی رہی، تو وہی کریں گے۔ اور اگر کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کریں گے تو یہ اس کی طرف سے نہ ادا ہوگی نہ ان کی طرف سے ادا ہوگی، بلکہ یہ نفل کے اندر چلی جائے گی۔ اسی طرح بعض اوقات لوگ اپنے پیر کے نام کا جانور کرتے ہیں، اور حالانکہ ان پر خود جو ہے وہ قربانی واجب ہو رہی ہوتی ہے، وہ اپنی قربانی نہیں کرتے بلکہ پیر کی قربانی کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، جب قربانی اپنے اوپر واجب ہو رہی ہو تو پہلے اپنی قربانی کرنا یہ ضروری ہے، بعد کے اندر آپ کو اللہ نے اتنی ہمت دی ہے تو اس کے نام کا بھی آپ جانور لے آئیں اور ان کی طرف سے بھی قربانی کر دیں۔ اس کے اندر حرج کوئی نہیں ہے، لیکن ضروری یہ ہے انسان پہلے اپنی طرف سے کرے۔ اگر یہ اجازت ملتی ہے اس کو جیب کی کہ بعد کے اندر اتنا پیسہ روپیہ، تو پھر جو ہے وہ پیر کے نام کی کرے۔ یہ قربانی کا مسئلہ بہت ہی ضروری ہے۔